بندگی زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ امتی نبی کا ہوں، عالم میں رحمت بن کر جینا میرے آقا کی نیابت یہ میرے ذمہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک یہودی نے لکھا، یہ جو معاشرت کہتے ہیں نا، دینی زندگی کا شعبہ ہے بہت اہم۔ ایک یہودی نے لکھا کہ میں اپنے کاروباری سلسلے میں مدینہ میرا جانا آنا ہوتا تھا، کبھی مارکیٹ میں، کبھی گلی میں، کبھی محلے میں، کبھی لوگوں سے ملاقاتوں میں معاملات ہوتے تھے۔ میں نے عجیب بات دیکھی، جو دو آدمی ملتے تھے اور دو آدمی سامنے آتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ دونوں ایک ہی ماں کے جنے ہوئے ہیں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اللہ نے جن کی صفت بیان کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ تعارف کرا رہے کہ کون ہے محمد، اللہ کے رسول۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں اور وہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور ان کے ماننے والے، ان کے ساتھی، ان کے کلمہ پڑھنے والے کہ آپس میں رحماء بینہم، جیسے ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ اور یہ یہودی کہہ رہا ہے، یہودی نے اس کو لکھا ہے کتاب میں، یہ تو اللہ نے کہا رحماء بینہم۔ اور غرض مجاہدے ہو رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، لوگ تیروں کا نشان بنا رہے ہیں، خون میں لت پت ہو رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ اس بھوک پر، اس پیاس پر، ان تیروں کے بارش پر، ان پیٹوں پر پتھر، دشمنوں کی گالیاں، اور ان کی طرف سے جو کچھ ہو، کچھ نہیں چاہیے، تیرا فضل، تیری رضا، تو راضی ہو جائے، تیرا فضل شامل حال ہو جائے۔ یہ ہماری رہبری ہے صحابہ کے واقعات میں، اس محنت کو کہ یہ بندے اللہ کے ہیں، بندگی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زندگی کا مقصد ہے۔ امتی رحمت للعالمین کے ہیں کہ جس طرح دوست دشمن جو نبی نہیں مانتے ان کے لیے بھی آپ کی شفقت، اسی لیے آپ نے راستہ بتایا ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ کے کاٹے تو اس سے جوڑ، محبت کر، جو تجھ پر ظلم زیادتی کرے تو اس کو معاف کر، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ احسان کا، اچھائی کا معاملہ کر۔ احسن الی من اساء الیک، وہ تو برا کر رہا ہے، تم احسان کرو۔ اور احسان کی تفصیل جیسے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے کل بتلائی تھی ہمیں سب، انصاف، احسان، حقوق کی ادائیگی، یہ جب کہ ہم پڑھیں، سیکھے، کریں تب قیامت تک کی امت کو یہ سبق پڑھانا تھا۔ تم چاہے ایک نہیں، جتنے مفسرین نے جتنی تفسیریں لکھی ہے، اور ایک ایک آیت کے کتنے اسرار اور رموز و نکات، اور کیسے ترجمے، اور کیا کچھ، چاہے تم مفسر اعظم ہو، چاہے تم محدث کبیر ہو، جو بھی ہو، کبھی مطمئن مت ہونا۔ عبداللہ بن سرح کا واقعہ یاد دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ پھر ان کو ہوئی ندامت، ان کو ہو میں نے کیا کیا، ایمان ہی گیا۔ پھر جو روئے اور توبہ کی تو جتنا لیا تھا وہ سارا اللہ نے واپس دے دیا۔ یہ وہی صحابی رہے، کاتب وہی ہیں،
حضور کے ساتھ رات دن رہے ہیں، کیا رحمتیں، کیا نعمتیں، کیا نورانیت، لیکن کس طرح کی ابتلا ہوئی، کیسے آزمائش ہوئی۔ اس لیے ایک دعا یاد رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دعا سکھائی ہے، ان کی کتابوں میں ہے، ان کے بیانوں میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، ہماری یہ پریشانیاں گناہوں کی سزا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، توبہ کرو، آنسو بہاؤ رو۔ اللہ اگر آزمائش ہے، امتحان ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمت میں شکر گزار کیسے ہیں اور مصیبت میں صبر کیسے اگر آزمائش ہے، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آزمائش تو نبیوں کی، پیغمبروں کی، عرب میں مقربین، اللہ تو بہت بڑے۔ یہ دعا سکھائی ہے ہم کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، یہ ہماری پریشانیاں، یہ ہمارے حالات کی ناسازگاری اگر گناہوں کی سزا میں ہے، معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دو۔ آزمائش ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی اس نے کہہ دیا ہے کہ جب کوئی دعوت وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَتَنُوا، کہ اللہ پاک مختلف راستوں سے آزماتے ہیں، لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کون کیا کرتا ہے، کون نعمتوں میں، جیسے اس لیے واقعات بیان کیے ہیں، جس قارون کے پاس کچھ نہیں تھا، کیسے سنا کہ اس کے تو اونٹوں کی پوری ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور اس سے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ سارا تیرے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ انما اوتیتہ علی علم، میری عقل و خرد، میری ذہانت، میری ہوشیاری، آئی ایم گیا۔ صحابہ کو جتنا جو کچھ ملا، جن کے پاس کھانے کو کھجور تھی، نہ پینے کو پانی تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان اور ایمان کی دعوت، اب ایمان کے تقاضے، اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم، جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، جان کی پرواہ کی نہ مال کی، یہ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج تک دنیا مدینے کی کھجوریں کھا رہے ہیں، اور خدا جانے تمہارے سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، دنیا نے آج تک مدینے کی کھجوریں کتنی کھائی، کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ ایک معصوم بچے کی ایڑی کا رگڑنا، ماں کو بچوں سے میرا اسماعیل، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ادا ایسے پسند آئی کہ زمزم۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رحم کرے اماں حاجر پر، اگر اگر انہوں نے مڈیر نہ بنائی ہوتی تو دنیا کی 4 سمتوں میں زمزم ہی زمزم کی نہریں۔ اللہ تو دیکھتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کلمے کا سچا کتنا ہے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کا سچا کتنا ہے، اندر کیا ہے، باہر کیا ہے۔ معاشرے میں
معاملات میں، عبادات میں، اخلاق و عادات میں، شادیوں میں، ولیموں میں، عقیقوں میں، جتنے شادی اللہ اس کو دیکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو اللہ نے آزما لیا، حالات سے گزارا، لیکن پھر توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی. اللہ کو تو کہیں بھول ہی نہیں سکتے. بتا چھوڑ سرکار تیری، بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے بندنا چار تیرا. تو ہی ہمارا سہارا، تو ہی ہمارا آسرا، تیرے علاوہ جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. ایک اللہ کی ذات پر نظر. توبہ کی اور پھر اسی ایمان کے ساتھ آ گئے اور وہ ایمان اونچی سطح پر پہنچ گئے. پوری امت کو سبق دے دیا. اور یہ چونکہ پرانے ہیں، پورے ملک پاکستان کے پرانوں کا جوڑ، کوئی 30 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 10 سال سے، کم و بیش کتنی قربانیاں، کتنے مجاہدے، کتنے چلے، کتنے آنسو، کتنے عمرے، کتنے حج. کیا خبردار، کبھی اپنے بارے میں مطمئن مت ہونا، لیکن وہ لگا ہوا ہے، مایوس بھی مت ہونا، اللہ سے اچھی امیدیں رکھنا. اس لیے دعائیں سکھائی. یا عماد اللہ عماد اللہ، یا سند اللہ سند اللہ، یا ذخر اللہ ذخر اللہ، یا حفظ الضعفاء، یا کنز الفقراء، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الہلکہ، یا منجی الغرقہ، یا محسن یا مجبل، یا منعم یا مفضل، یا جبار یا منیر. انت الذي سجد لك سواد الليل، ضوء النهار، شعاع الشمس، نور القمر، خفيق الشجر، ذوي الماء. يا الله انت الله لا شريك لك. اسألك ان تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد. میرے دوستو، یہ ساری باتیں میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے رہبری. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. تو صحابہ پورا مجمع حضور نے تیار کیا تھا، وہ ہمارے لیے ہر لائن میں نمونہ ہے. میں نے کہا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کا ایمان، لیکن کتنے رو رہے ہیں، انی ظلمت نفسی، انی ظلمت نفسی، رو رہے ہیں. حضرت آدم و حوا علیہ السلام، ساری انسانیت کے باپ، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے اولیاء اللہ، سارے صحابہ، سارے مقربین، سب کے باپ، یوں کہتے ہیں 40 سال تک روتے رہے. جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ جو چاہے ہو جاؤں، بندہ تو اسی کا ہوں اور بندگی میرے ذمہ اسی کی ہے، مجھے تو اس کو ماننا ہے، اس کی ماننا ہے اور اسی سے مانگنا ہے. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ سے مانگو. دونوں کا ایک دوسرے کا پتہ نہیں چلا، اماں کہاں ہے، ابا کہاں ہے، شوہر کہاں ہے، بیوی کہاں ہے. رو رہے ہیں، رو رہے. 40 سال تک روئے. اسی لیے ہم کو تو یہ تک قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. اگر تمہیں رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی ضرورت تو بنا لو. تم تو وہ بھی نہیں بنا دے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ. یہ دعا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ، وہ بھی اللہ کا پیار اتارتی ہے.
40 سال تک رو کر ایک دن آئے حرم شریف میں، دونوں ماں ابا، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھی اور کیا دعا مانگی؟ چونکہ ہم تو سب پرانے ہیں، اس لیے ہم کو تو معلوم ہی ہے حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے 40 سال کے رونے کے بعد کیا دعا مانگی تھی، سب کو معلوم ہے نا؟ وہ پرانا معلوم ہے؟ وہ مولانا ابراہیم صاحب، اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے، علم و ذکر، علم و ذکر، علم و ذکر، علم کتنا کہتے ہیں، سیکھو اور عمل کرو، سیکھو اور عمل کرو، وہ ہے علم و ذکر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت اما حوا نے 2 رکعت پڑھی مقام ابراہیم پر اور روئے، اور کیا دعا مانگی؟ اللہم انک تری مکاننا تسمع کلامنا تعلم سرنا وعلانیتنا فاقبل معذرتنا تعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا تعلم ما في نفوسنا واغفر لنا ذنوبنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم اللہ يصيبنا الا ما كتبت لنا ورضا من المعيشة بما قسمت لنا۔ جب ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی تو اللہ پاک نے وحی بھیجی، آدم و حوا تمہاری یہ دعا قبول، اور تمہاری اولاد قیامت تک جو بھی انسان ہوگا وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا، بنو آدم، تمہاری قبول، اور جو اس دعا کو مانگے گا آج ہی ہم نے اس کی قبول کر لی۔ لیکن ہمارے پاس تو وہ علم و ذکر سے تو بالکل چھٹی ہے، ہمارے پاس علم مولانا ابراہیم صاحب بہت پیچھے، اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے اور ان کی حفاظت فرماوے، صحت دے، قوت دے، ہر بیان میں ہم کو علم و ذکر ہماری، کہ ریل کی پٹری کے لیے، ریل کے لیے جو پٹری، ہماری زندگی کے لیے پٹری علم و ذکر۔ ہر نبی اپنے ساتھ دعوت اور علم لے کر آئے، اور حضور پاک سے تو وہ علم لے کر آئے کہ تورات، زبور، انجیل، صحیفے، سارا علم منسوخ، جیسے سارے نبیوں کی نبوتیں منسوخ، اور حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے ایسے آپ پر آنے والا قرآن، قرآن ساری کتابوں کو منسوخ، اب صرف قرآن کا علم وہ سیکھنا ہے۔ اس پر میں نے کہا تھا قرآن کا حق، پہلے اللہ کی کتاب مانو، اس کو پڑھو، صحیح پڑھو، اس کو سمجھو، اور پھر اس کو زندگی میں جگہ دو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گارنٹی دی، اگر تم نے یہ 2 چیزیں قرآن والی زندگی جینی ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، عقیدہ صحیح، عبادت صحیح، معاملات صحیح، معاشرت صحیح، اخلاق و عادات صحیح، کمائیاں صحیح، خرچ صحیح، خلوت صحیح، جلوت صحیح، اللہ کے ساتھ کا معاملہ۔ اسی لیے اور اس سارے کا راز بتا دیا کیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ 4 مسئلے مشترک ہیں۔ سب سے پہلے پوری دنیا امن چاہتی ہے، پوری دنیا آپس میں ہر ایک چاہتا ہے کہ دوسرا مجھ سے محبت کرے۔ 2، تیسرا ہر ایک چاہتا ہے روزگار، روزی روزگار کہ کھانا پینا وقت پہ، اور ہر ایک چاہتا ہے مرنا، تو کہ مرنے کا تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، اللہ رسول کا انکار کیا، لیکن مرنے کا کسی نے، وہ فرعون بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا تھا مرتے مرتے، مرنے کے بعد راحت ملے۔ یہ چار تقاضے، 4 باتیں پوری دنیا کے انسانوں میں مشترک ہیں، امن، روزی، محبت اور مرنے کے بعد راحت ہے۔ 4 قرآن نے دے دی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو امن چاہتے ہیں، وہ پہلے دن کی پہلی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ، کاغذ پر لکھنا چاہو تو پوروے کے برابر کے کاغذ پر لکھ سکتے۔ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے تمام حالات میں امن کا راز چھپا ہوا ہے،
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان میں امن چھپا ہوا ہے، محبت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، دوست دشمن بھی دوست ہو جائے گا، ہر ایک بیوی شوہر سے شوہر، گاہک دکاندار سے دکان، حکومت پبلک سے، پبلک حکومت سے، کہ ایک ہی کلمہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اس میں سب محبتیں چھپی ہوئی۔ امن کا راز ایمان میں، آپس کی محبتوں کا راز ایمان میں، روزیاں، کاروبار۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایمان اور خوف خدا، ایمان اور خوف خدا کہ ہم آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ مرنے کے بعد کہ سکرات سے لے کے وہ ہمیشہ کی کہ وہاں سے تو کوئی واپس آنا نہیں۔ ان الذین آمنوا، اس کا راز بھی سارا اسی میں چھپا ہوا ایمان میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ایمان میں جنت الفردوس چھپی ہوئی ہے۔ اور ہمارے استاد جو ہمیں تفسیر کے ہمارے استاد نے فرمایا کہ اتنی ساری اتنی بڑی جنت، اور اللہ کیا کہ نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ایمان والوں کے لیے اور اللہ کے حکموں پر چلنے والوں کے لیے جنت الفردوس تو بطور نزول کے ہے۔ اور ہمارے استاد اس کی تفسیر کرتے تھے، نزول کس کو کہتے ہیں کہ ہر جگہ کے رواج اچھے الگ الگ ہوتے ہیں، مہمان کی شان کا ہے، میزبان کی کیا حیثیت ہے، وہ سب بعد میں دیکھے جاتے ہیں۔ کسی جگہ تو مہمان کو سب سے پہلے چائے کی پیالی، کسی جگہ پان کا ٹکڑا، کسی جگہ آپ غسل کر لیجئے کہ یہ غسل کرنا، یہ چائے کی پیالی، یہ پان، یہ جنت الفردوس پان کا ٹکڑا ہے۔ اور اس پر جو اللہ تجھے دیں گے ایمان و عمل پر، ما لا عین رأت ولا عین نظر، ما لا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو دنیا میں رہتے ہوئے سوچ نہیں سکتے، تمام مسائل کا حل، امن، محبتیں، حسن معاشرت، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بلندی، آپس کی محبتیں، روزی روزگار، دنیا جنت نشان بن جائے، اور بڑی بڑی جنتیں، یہ سارے راز ایمان میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تمام نبی اپنے ساتھ ایمان کی دعوت لے کر آئے، اور قربان جائے کالی کملی والے کے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سائے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، عبادت میں، معاشرے میں، معاملات میں، اخلاق میں، اللہ کے ساتھ میں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کے برتاوا میں، ایک کلمہ بناؤ، کلمہ بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بولو، کلمہ بولو، کلمہ سنو تو کلمہ، بولو تو کلمہ، دیکھو تو کلمے کے اعتبار سے، جان لگاؤ تو، مال لگاؤ تو، اندھیرے میں، اجالے میں، تندرستی میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، ایمان ایمان ایمان، اس کا حق ادا کر دیا صحابہ نے۔ اس لیے قرآن نے ان کے ایمان کو ایسا معیاری ایمان بنایا کہ قیامت تک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تم جس کو کہو ہم تو ایمان والا، ان کو کہتے ہیں کون؟ اللہ، ایسا ایمان لاؤ جیسے وہ لائے، وہ ابو ہریرہ ہیں، وہ ابو عبیدہ ہیں، وہ سعید بن معاذ بن جبل ہیں، وہ بدر والے، احد والے، خندق والے،
پیٹ پر پتھر باندھنے والے، پیروں میں چفے باندھنے والے، ان میں سے ایک ایک کا ایمان قیامت تک والوں کے لیے جیسے ان کی پوری زندگی نمونہ ہے، اس نمونے کی زندگی میں سب سے پہلے ان کا ایمان نمونہ ہے۔ امن کے سارے راز ایمان میں۔ او دنیا والوں، او مشرق و مغرب والوں، او دولت اور حکومت اور عہدوں والوں، امن چاہتے ہو ایمان بناؤ، آپس میں محبتیں چاہتے ہو، لڑائیاں ختم ہونی چاہتے ہو، ایمان بناؤ، روزی روزگار چاہتے ہو، ایمان بناؤ۔ ارے مرو گے، سکرات میں آسانی، جنت کیاری، قبر جنت کی کیاری، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس، محمد صرف کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر، اور خدا کی رضا کا پروانہ لے کر جنت، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ۔ یہ چار مسئلے جو پوری دنیا کے تمام انسانوں کے مشترک ہیں، اس سب کے راز الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، بستیوں میں، گلیوں میں، گاؤں میں، رہنوں میں ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، ہم ان کو دروازے کھول دیں گے۔ اور مرتے اس کے لیے ساری دعائیں بتائیے، سارے راستے بتائیے۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی نا شروع میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ، چوری سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، ظلم سے، زیادتی سے۔ جیسے کل حضرت نے فرمایا تھا انما امرت لأعدل بینکم، کہ حضور نے تو خود کہا مجھے تو اللہ نے بھیجا ہے اس لیے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں۔ کہ انصاف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے، مارکیٹ میں، بازار میں، محلوں میں، گھروں میں، ملکوں میں، عالم میں۔ اور پھر اس انصاف کے ساتھ کہ خبردار، ظلم سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا، عدل و انصاف کے ساتھ احسان، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا برتاوا کرنا، جس کو حسن معاشرت کہتے ہیں۔ یہ سارا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخے کیمیا ساز لائے، امن کا بھی، چین کا بھی، پیار و پریم کا بھی، برکتوں رحمتوں کا بھی، اور بے حساب و کتاب جنت کے داخلے کا بھی، اللہ کو راضی کرنے کا، کہ دنیا ہی جنت نشان بن جائے، اور جنت تو جنت کہ وہاں جا کے دیکھیں گے۔ وہ سارا سامان اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ اس لیے مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ ہم حج میں تھے، اور ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ کا معمول تھا، عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے۔ نماز کے بعد جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے، اس وقت میں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام ہوتا تھا۔ جب حضرت تشریف لائے تو آنسو بہہ رہے تھے، رو رہے تھے، اور ایک ٹھنڈی آنکھ اور ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا، او ہو، ہم تو سارے جمع ہو گئے حضرت جی کے پاس۔ فرمایا، او ہو، ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں، کیا کیا دیے۔ جیسے اللہ نے خود کہا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا آپ کو بھیج کر، کہ کوئی شعبہ، کوئی قدم، کوئی سانس رہبری سے خالی نہیں، رحمتیں رحمتیں، نعمتیں نعمتیں، دان اور دہیش و دہیش۔ تم لیتے تھک جاؤ گے، وہ دیتے نہیں تھکے گا۔
لیکن کب؟ جب نبی کا دامن پکڑو گے. اس لیے ہماری اصل 3 بنیادیں ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، اور دنیا سے پھوٹی کوڑی نہیں، اپنی آخرت بنانی. مجھے یاد آیا، ہم وہاں مدرسے میں تھے لکھنؤ میں، جماعت جا رہی تھی، تو ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ کام کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے. یہ کام کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، اور دنیا کا ہر کام اس کے مزاج سے ہوتا ہے. تجارت تاجرانہ مزاج سے، کاشتکاری کے مزاج سے، مزدوری، نوکری، حکومت، ہر ایک کا مزاج ہے. یہ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت کیا ہے؟ مزاج نبوت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا. چلے دو، پرانے ہو جاؤ، مر جاؤ اور دنیا بھر میں پھر لو، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی مقصود نہ. اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے، اور اس کا راستہ اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو. اور اللہ نے کیسے پیار کے ساتھ فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو آپ کا اتباع کرے گا فرائض میں، واجبات میں، سنن میں، مستحبات میں، آداب میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، کپڑے پہننے اتارنے میں، سواریوں میں، شادیوں میں، عقیقوں میں، ولیموں میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہنستے میں، خوشی میں، غم میں، اتبعوا ھذا النبی. جو آپ کا اتباع کرے گا اللہ اس کے لیے کافی. اور جب خدا کافی ہو جائے، خدا دارم چغم دارم، خدا دارم چغم دارم، خدا دارم چغم دارم. جب اللہ ہی میرے ساتھ ہو گئے تو مجھے کیا چاہیے؟ زمین آسمانوں کو جائیں 10 دفعے جائیں، آسمان سینکڑوں دفعے زمین پر آ جائیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں اللہ والوں نے یہ ذکر سکھایا کہ چلتے پھرتے کم سے کم اللہ حاضری، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. حاضر ناظر اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں جس وقت. دوستو، جیسے حضرت نے کل فرمایا تھا، ہمیں ساری چیزیں بتائی تھی، ہے جی، عدل و انصاف، احسان، رشتہ دار اور سارے حقوق ادا کرنے کی. سب سے پہلا حق اللہ کا بتایا تھا. اللہ ہمیں اس کی ذات و صفات پر پورا پکا چھکا ایمان نصیب فرماوے. اور جیسے کاروباری روز کاروبار میں ترقی کرتے ہیں، اس محنت کے ذریعے ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو، ایمان کمال کی طرف جا رہا ہو، وہ ایمان جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے. اس سب کے لیے یہ اجتماعات ہیں، یہ سارے مجمع ہیں، یہ کوئی میلہ نہیں ہے. خدا سب سے پہلے جتنا چیختا ہوں اور جتنا بولتا ہوں، سب سے پہلے خدا مجھے عمل کی توفیق دے. آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں. مجھے بھی اللہ کے لیے، میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے بچوں کے لیے بھی، اور میں آپ کے لیے دعا گاہ ہوں. اس لیے یہ جیسے روزانہ اعلان ہوتا ہے، بندے رب العالمین کے، اس کی عبادت زندگی کا مقصد، امتی رحمت للعالمین کے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی مخلوق، زمینوں کی مخلوق، ماننے والے، نہ ماننے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر تھوکنے والے، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے. اور آپ نے کر کے دکھایا ہے، اور یہ بتایا ہم کو، اگر تم
تم اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو، اخلاق کو رفم امن ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے معاف کرو، جو برائی کرے احسان کرو، اور جو تم سے رشتہ کاٹے اس سے جوڑو۔ یہ سب حدیثیں ہیں اور حضور کی تعلیمات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم و عمل کی دولت نصیب فرماوے، اور اس محنت کو جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ہماری جو محنت ہے، گشتیں، تعلیم، شہ روزہ، چلہ چل، یہ تو ابھی اس محنت کا الف باتا ہے۔ اصل تو احیاء و جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ سارے کا سارا، ساری کی ساری امت کے قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے بندے میں پیدا ہو جائے، اور یہ بندہ عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ایسا سبب بنے جیسے سورہ بروج میں اس بادشاہ کے لڑکے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک اکیلا تھا لیکن ساری قوم نے آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا، آج کے بعد ہم بھی اسے اللہ کو مانیں گے۔ ہمیں تو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا، خدا کرے ہم زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اس کی نیتیں کریں، اس کے ارادے کریں، اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ مانگو گے، کرو گے، اللہ مجھے تمہیں توفیق نصیب فرمائے۔